بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم آپ فرما دیجئے کہ سب تعریفیں، سب خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، اور سلام ہو ان بندوں پر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا۔ اللہ رب العزت کے چنے ہوئے بندوں پر سلام ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کی ایک شان کو بیان فرمایا ہے، اور شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے ان کو چن لیتا ہے، پھر وہ درجہ محبوبیت پہ فائز ہوتے ہیں، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بنتے ہیں۔ تو پہلے اللہ رب العزت ان کو چنتا ہے۔ سو اللہ رب العزت کے جو محبوب بندے ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اور پھر اگر آپ غور کریں کہ صحابہ کرام جن کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی مدد و نصرت کے لیے چنا گیا، وہ نفوس قدسیہ کہ جنہوں نے ساری زندگی آقا علیہ السلام کا ساتھ دیا، اسلام قبول کیا، ایمان قبول کرنے کے بعد وہ ساری زندگی حضور علیہ السلام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے، اور کوئی ولی جس درجے پہ بھی فائز ہو وہ صحابہ کرام کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام کو یہ مقام و مرتبہ اس لیے ملا کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کی زیارت کی۔ یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے جب اس دین کو مکمل کرنا تھا اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، تو اللہ رب العزت نے اپنے ان محبوب بندوں کو پھر چن لیا، اور یہ بندے پھر حضور علیہ السلام پہ ایمان لائے۔ یہ اللہ رب العزت کے چنے ہوئے بندے ہیں صحابہ کرام، اور اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ہو ان کے چنے ہوئے بندوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں پر سلام ہو۔ یعنی اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو چنا بھی، اور پھر کیا، ان پہ سلام بھی بھیجا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تفسیر میں آپ بیان فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی تاجدار ختم نبوت، ختم الرسول حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام کو چن لیا۔
اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان صحابہ کرام کو، ان نفوس قدسیہ کو اللہ رب العزت نے چن لیا، اور یہ صحابہ کرام ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمایا، جیسا کہ حضور تاجدار کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پسند فرمایا اور میرے لیے صحابہ کو پسند فرمایا۔ اور صحابہ کرام کی تعریف کرنے والا، ان کا دفاع کرنے والا، صحابہ کرام کا ادب و احترام کرنے والا، یہ یاد رکھ لیں کہ وہ منافق نہیں ہو سکتا، وہ نفاق سے بری ہیں۔ اس چیز کی گارنٹی خود حضور تاجدار کائنات علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ سو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ صحابہ کرام کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں، ان کی تعظیم اور توقیر کریں، ان کی تعریف کریں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے چنا، اور اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پسند کیا، وہ صحابہ کرام کہلائے، صحابی کہلائے۔ سو ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کے صحابہ کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ اگر یہ چیز ہے تو وہ نفاق سے بری ہیں۔ حضور تاجدار کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کے بارے میں اچھی بات کہنے والا نفاق سے بری ہے، وہ منافق نہیں ہو سکتا، نفاق سے بری ہے وہ۔ اور جو میرے صحابہ کے بارے میں بری بات کہتا ہے وہ میری سنت کے مخالف ہے۔ حضور کی سنت کیا ہے کہ صحابہ کرام کو ہمیشہ اچھی بات کہنے والا آپ بن کے رہیں، ہمیشہ ان کی تعریف کریں، ہمیشہ ان کا ادب و احترام کریں۔ اور سنت کا مخالف کون ہے؟ جو صحابہ کرام کے حوالے سے بری بات کہتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری سنت کے مخالف ہے پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ تو صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ ہے، میں نے اختصاراً آپ کے سامنے پیش رکھا کہ صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے محبوب علیہ السلام کے دین کی نصرت کے لیے، مدد کے لیے چنا، لیکن آج ہم ان صحابہ کرام میں جو سب سے زیادہ افضل ہیں، جو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب صحابی ہیں، آج ہم ان کا ذکر کریں گے۔ یعنی یہ وہ صحابی ہیں جو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب تھے، حضور ان سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ کون؟ سنیے گا۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کان ابو بکر احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ رسول کریم علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب حضرت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ محبت حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا کرتے تھے۔ تو حضرت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ جانیے
کہ حضور علیہ السلام کے محبوب ہیں، جن سے حضور محبت کریں، تو جن سے حضور محبت کریں بندہ مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ ان سے محبت کرے۔ اگر آپ حضور علیہ السلام کی محبوب اشیاء سے محبت رکھتے ہیں اور یہ ایمان کا تقاضا ہے، تو یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے کہ حضور جن سے محبت کریں تم بھی ان سے محبت کرو۔ اور اس روایت کو صحیح ابن حبان اور مسند بزار میں نقل کیا گیا ہے۔ آگے دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، تو میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ کس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ قال عائشہ، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں فقلت من الرجال، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مردوں میں آپ سب سے زیادہ کس کو محبوب بناتے ہیں؟ آپ کا کون محبوب ہے؟ کس سے محبت کرتے ہیں؟ فقال ابوہا، کہ عائشہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہاں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے مقام و مرتبہ کو بھی بیان کر دیا گیا، اور ان کے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو بھی حضرت تاجدار کائنات علیہ السلام نے بیان فرما دیا کہ میں مردوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ آپ حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ بھی دیکھیں کہ آپ سسر بنتے ہیں۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرنی چاہیے کہ یہ حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کے محبوب صحابی ہیں، حضور خود ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ اور آج ہم اس عظیم شخصیت کا، اس عظیم صحابی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کے اسلام لانے کا تذکرہ خود حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اور کیسے بیان فرماتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ تردد ضرور کیا، تأمل کیا، ہچکچاہٹ محسوس کی۔ حضور تاجدار کائنات علیہ السلام نے انہیں دعوت توحید دی، اپنے دین کی ترغیب دی، تو ہر کسی نے کچھ نہ کچھ ہچکچاہٹ کی، تردد کیا، لیکن حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سوائے ابو بکر کے، کہ جب میں نے انہیں دعوت توحید دی، انہیں دعوت اسلام دی، تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی تأمل کے، بغیر کسی تردد کے انہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ یہ ہے شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ انہوں نے بغیر کسی تأمل کے، ان کے یار نے دعوت دی، دعوت توحید تھی، اس دعوت کو قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ وہ آگ سے محفوظ کر دیے گئے، اور خود حضور علیہ السلام نے ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے آگ سے محفوظ شخص کو دیکھنا ہو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کر لے۔ انہوں نے جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا گیا۔ اب اس کی گارنٹی کون دے رہا ہے؟ حضور تاجدار کائنات علیہ السلام خود دے رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں
کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی مجلس تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آگ سے آزاد ہو۔ یہ خوشخبری کون دے رہا ہے؟ حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام۔ پس اس دن سے آپ کا نام عتیق رکھ دیا گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نام کیا ہے؟ عتیق، یعنی آگ سے محفوظ۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جسے آگ سے آزاد محفوظ شخص دیکھنا ہو وہ زیارت کر لے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ دیکھ لے ابو بکر کو، میرے ابو بکر کو دیکھ لے، وہ جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح جو آپ کا لقب صدیق ہے، حضرت ابو بکر کا لقب کیا ہے؟ صدیق۔ یہ آسمان سے نازل کیا گیا، یہ آسمان سے اتارا گیا، اور اس کی گواہی حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دیتے ہیں۔ میں حضرت مولا علی کی گواہی نقل کرنے سے قبل صرف آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج ہم فتنوں کے دور میں ہیں، یقین جانیے ہر سو فتنے ہیں۔ ایسا دور آ چکا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت اطہار کے درمیان مقابلہ کیا جاتا ہے، مقابلہ بازی ہے، کون افضل ہے، کون فضیلت رکھتا ہے، اور یہ بحث محلے گلی کے آج نوجوانوں میں ڈال دی گئی۔ ہر شخص یہ بحث کرتا پھر رہا ہے۔ مجھے اکثر سوالات آتے رہتے ہیں، یہ سوال بھی آیا کہ کون افضل ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ابحاث جو ہیں وہ اگر عام لوگوں تک پہنچ چکی ہیں تو ہمارا ایمان کیسے سلامت رہے گا؟ اگر آپ مقابلہ کرتے ہوئے صحابہ کو لے لیتے ہیں، اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر آپ اہل بیت کو لے لیتے ہیں، صحابہ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ایمان کہاں سے سلامت رہے گا آپ کا؟ ایمان کی گارنٹی دینے والے تو یہ صحابہ اور اہل بیت اطہار ہیں۔ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے محبت کرنی ہے اور اس محبت کو محفوظ رکھنا ہے۔ بس میں یہ بیان کر کے جو ہے میں ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولا علی اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کے آپ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر کا لقب صدیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ تو مولا علی کو ماننے والے وہ پھر مانے اپنے مولا علی کی اس بات کو کہ لقب صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صدیق کہا جاتا ہے یہ آسمان سے نازل ہوا ہے۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کے اعلان کون کر رہا ہے؟ حضرت مولا علی المرتضیٰ کر رہے ہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی کہ آپ ان کی منقبت، ان کی فضیلت کو بیان فرمائیں۔ تو حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیں کیسے جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کو بیان کرتے ہیں، ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر وہ شخصیت ہیں کہ جن کا لقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الصدیق رکھا۔
یہ منقبت کون پیش کر رہا ہے؟ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ صحابہ اور اہل بیت میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی تناقض نہیں تھا، کوئی تضاد نہیں تھا۔ یہ جھگڑے آج کے فتنے ہیں، اور جہاں آپ یہ دیکھیں کہ جو اہل بیت اطہار کی شان کو کام کر رہا ہے، سمجھ لیں کہ وہ بدبخت شخص ہے، اور جو اسی طرح صحابہ کرام کے حوالے سے بری زبان کو استعمال کرتا ہے تو تب بھی سمجھ لیں کہ اس میں ایمان کی کمی اور کمزوری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔